بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ آخری عشرہ بہت ہی فضیلت اور مبارک ہے، کیونکہ اس میں شب قدر کی 5 راتیں بھی ہیں اور اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی اور اہتمام سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلے اپنے صحابہ کو شب قدر کی خوشخبری دینے کے لیے کہ 2 شخصوں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کے علم کو آپ سے اٹھا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اس بہانے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان 5 تاخراتوں میں ہمیں عبادت کرنے کا موقع مل گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب معتکف اور جہنم سے 3 خندق کی دوری پیدا کرتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی دوری کے برابر ہے۔ جو لمبا چوڑا اعتکاف نہیں کر سکتے وہ ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں، ورنہ 3 دن یا 10 دن کا کیا جاتا ہے۔ مرد حضرات اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور عورتوں کو بہتر ہے کہ گھر کے کمرے میں اپنے اعتکاف کے لیے جگہ متعین کر لیں۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ اگر اعتکاف کے دوران شوہر منع کرے تو اب وہ اعتکاف نہیں توڑ سکتی۔ حیض آنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف میں نہا دھو کر پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی ضروری چیزیں اپنے قریب ہی رکھیں۔ غیر ضروری چیزوں کو اور اپنی ضروریات کو سارے گھر میں تلاش کرتی نہ پھریں۔ ضرورت کے تحت واش روم اور کچن میں جا سکتی ہیں، سخت ضرورت پر خود بھی پکا سکتی ہیں، مگر کھانا اعتکاف کی جگہ پر ہی کھائیں گی۔ اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے ہوئے وہ چھوٹے موٹے کام بھی کر سکتی ہیں، جیسے اپنے اعتکاف کی جگہ پر تلاوت، ذکر، تعلیم، نوافل وغیرہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اسی جگہ پر گھر کے ضروری چھوٹے موٹے کام جیسے ترکاری کاٹ دینا، روٹیاں بیل لینا، کپڑے طے کر لینا اور سی پرو لینا ذکر کے ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن نہ وہ اس کمرے سے باہر نکلیں گی اور نہ غیر ضروری دوسرے کمروں میں جا سکتی ہیں، اور نہ ہر آنے جانے والے سے دنیا داری کی بات کر سکتی ہیں۔ البتہ دین کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے۔ آج کے ماڈرن زمانے میں اگرچہ معتکف اکیلا ہوتا ہے اور اپنے کمرے میں عورتیں بند ہو کر اعتکاف میں مشغول ہوتی ہیں اور مرد حضرات مسجدوں میں، مگر جیب میں پڑا موبائل ساری دنیا کو معتکف کے قریب لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ موبائل پر 3 طلاق کی لعنت بھیج کر عدت پوری کر لیں، مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں کے کونے میں۔ مگر افسوس، جان دینا آسان ہے، موبائل چھوڑنا مشکل ہے۔ 10 دن کے اعتکاف میں تو مسجد عبادت کی نہیں بلکہ کاروبار کے اڈوں کی بن جاتی ہیں کہ یہاں پر موبائل کے ذریعے ڈیٹیں فکس ہو رہی ہیں، مال خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، جائیداد کے معاملے طے ہو رہے ہیں، دلالوں سے ڈیلنگز چل رہی ہے، قرضوں کے تقاضے چل رہے ہیں، رشتہ داروں کے حالات معلوم کیے جا رہے ہیں، اور لوگ جھک جھک کر معتکف کو سلام کرنے آ رہے ہیں اور ان کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، اور رنگ برنگے کھانوں کی دعوتوں سے معتکف کے پیٹ کو ڈبل ڈور فریج بنایا جا رہا ہے۔ ایسے اعتکاف سے تو معتکف مسجد سے لعنت پھٹکار لے کر گھر آئے گا۔ عورتیں بھی موقع غنیمت جان کر گھروں کے اپنے کمرے کے دروازہ بند کر کے اعتکاف میں تو بیٹھی ہوں گی، لیکن موبائل میں نہ لگی رہیں۔ اعتکاف کے دوران خاص کر افطار سے پہلے ساری امت کے لیے دعائیں کریں۔ خاص کر فلسطین و ہندوستان کے مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں
CAA اور NRC سے مسلمانوں کی جان، مال، شہریت و عزت کی حفاظت کی دعا کریں۔ آج اس کو ہم بہت ایزی لے رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو آنے والے دنوں میں مسلمانوں پر ٹوٹنے والی ہے۔ سچ میں مسلمانوں، آج ہمارے پیچھے ہماری تباہی اور ہمارے پیروں کے نیچے سے ہماری وطن کی زمین چھین لیے جانے کا مکر چل رہا ہے۔ اس لیے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، وقتی لذتوں کے رنگ برنگے کھانوں کے پکانے میں اور کچن کی مشغولیات میں، بلکہ گھر کے سارے افراد، بچے وغیرہ سب بیٹھ کر افطاری سے پہلے خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ ایسے رو کر اللہ سے دعائیں کریں جیسے ہمارے سامنے کوئی اپنے رشتہ داروں کی میت رکھی ہوئی ہو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ہم پر آنے والی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور فلسطینیوں کو اللہ یہودیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا انشاءاللہ۔